دا منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس گہری تحقیق کا بنیادی مقصد پاکستان اسٹاک ایکسچینج خصوصاً KSE 100 انڈیکس کی والیٹیلیٹی یعنی اس کے اتار چڑھاؤ اور اسٹاک ریٹرنز کی پیشگوئی کرنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ پیشگوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم صرف کسی اندازے پر چھوڑ دیں۔ مارکیٹ کا مزاج میتھمیٹکلی کیپچر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اور فائنینشیل مارکیٹس واقعی ایک حیرت انگیز جگہ ہیں۔ یہاں روزانہ لاکھوں شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ سب سپلائی اور ڈیمانڈ کے ایک بہت ہی طاقتور نظام پر چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ عام طور پر سننے والے مارکیٹ کی اس والیٹیلیٹی کو صرف نقصان یا رسک سمجھتے ہیں، لیکن آپشنز اور ڈیریویٹیوز کی دنیا میں یہی والیٹیلیٹی منافع کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ جی بالکل، اگر ہم بلیک شولز جیسے آپشن پرائسنگ ماڈلز کو دیکھیں تو ان میں اسٹرائک پرائس، وقت اور انٹرسٹ ریٹ سب پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ صرف ایک والیٹیلیٹی ایسی چیز ہے جسے فورکاسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے اس کی بہترین پیشگوئی کرنا انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز اور پورٹ فولیو مینیجرز کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کے لیے ہم نے جو ریسرچ سامنے رکھی ہے اس میں 3 جنوری 2000 سے لے کر 30 جون 2016 تک کے KSE 100 انڈیکس کے ڈیلی کلوزنگ پرائسز کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے۔ یعنی یہ کل ملا کر 4057 آبزرویشنز بنتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، 4057 دنوں کا ڈیٹا دیکھ کر تو کسی کا بھی سر گھوم جائے۔ جی ہاں، اس 16 سال کے عرصے میں مارکیٹ نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ 2008 کا گلوبل فائنینشیل کرائسس، مقامی سیاست میں آنے والے بھونچال اور کئی اکنامک سائیکلز، ان تمام واقعات نے مارکیٹ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اوکے، چلیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ جب میں اس 16 سال کے عرصے کے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس کو دیکھ رہی تھی تو سب سے پہلی واضح بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ KSE 100 انڈیکس کسی بھی طرح نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لوگ اکثر ہر چیز کو بیل کرو یا نارمل ڈسٹریبیوشن پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس ڈیٹا میں جو نیگیٹو سکیونس اور انتہائی ہائی کرٹوسس ریکارڈ کی گئی ہے وہ سیدھا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مارکیٹ میں واقعی ایکسٹریم ایونٹس یعنی بلیک سوان واقعات کی تعداد عام اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صحیح نشاندہی کی۔ تحقیق میں کرٹوسس کی ویلیو قریب 6.7 سامنے آئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نارمل ڈسٹریبیوشن کا کرٹوسس ہمیشہ 3 ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6.7 کا فگر ہے یہ دراصل فیٹ ٹیلز کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ جی بالکل، فائنینشیل ماڈلنگ کی دنیا میں فیٹ ٹیلز کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اچانک اور بہت بڑی تبدیلیوں آنے کے چانسز سٹینڈرڈ سٹیٹسٹیکل ماڈلز کی پیشگوئی سے کئی زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ تبدیلیاں پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو۔ ایگزیکٹلی۔ یہی وجہ ہے کہ جارکی-بیرا ٹیسٹ نے اس ڈیٹا کے نارمل ہونے کی ہائپوتھیسس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پورٹ فولیو مینیجر KSE 100 کو نارمل ڈسٹریبیوشن سمجھ کر اپنے رسک کو کیلکولیٹ کر رہا ہے تو وہ دراصل کسی اچانک آنے والے مارکیٹ کریش کے سامنے بالکل نہاتا کھڑا ہے۔ وہ رسک کو سیویئرلی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ یہ بات واقعی بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ روایتی طور پر انویسٹرز ان ایکسٹریم شاکس کو محض آؤٹ لائر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بس ایک بار ہو گیا، اب نہیں ہوگا، لیکن ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ خیر، جب جارکی-بیرا ٹیسٹ نے نارملٹی کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد یونٹ روٹ ٹیسٹ لگایا گیا، خاص طور پر آگمنٹڈ ڈکی فلر ٹیسٹ۔ اور وہاں سے ایک اچھی خبر آئی۔ ہاں، وہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اگر ڈیٹا اسٹیشنری نہ ہوتا تو ہم اس پہ کوئی میتھمیٹیکل یا فورکاسٹنگ ماڈل نہیں لگا سکتے تھے۔ ڈیٹا کا اسٹیشنری ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ KSE 100 میں آنے والے شاکس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ مارکیٹ آخر کار اپنے مین یا اوسط کی طرف واپس لوٹتی ہے۔ مطلب اتار چڑھاؤ آتا ضرور ہے، لیکن مارکیٹ ہمیشہ کے لیے کسی ایک ایکسٹریم پر نہیں پھنستی۔ بالکل درست۔ اب جب اسٹیشنریٹی تصدیق ہو گئی تو پھر اصل فورکاسٹنگ ماڈلز کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جیسے موسم کا حال بتانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ویسے ہی سٹاکس کے لیے بھی ہم نے اس ریسرچ میں مختلف ماڈلز ٹیسٹ کیے۔ سب سے پہلے ان ماڈلز کو آزمایا گیا جو برسوں سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں، یعنی لینئر ماڈلز۔ جی ہاں، تحقیق میں رینڈم واک
ऑटो रिग्रेसिव AR1, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को टेस्ट किया गया। रैंडम वॉक तो बस ये असूल मानता है कि मार्केट एक बेतरतीब रवैये पर चलती है और कल की वॉलेटिलिटी ही आज की सबसे बेहतर पेशगोई है। और मसला यही है, ये तमाम लीनियर मॉडल्स सादा तो हैं, लेकिन ये मार्केट की एक बहुत ही बुनियादी खासियत को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। और वो खासियत है वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग। ये फाइनेंशियल डेटा का एक ऐसा पहलू है जिसे समझना किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए लाजमी है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग दरअसल मार्केट के पैनिक और ग्रीड का मैथमेटिकल निशान है। एग्जैक्टली अगर हम KSE 100 के पुराने डेटा पर गौर करें, मसलन 2008 का दौर जब इंडेक्स में मुसलसल लोअर लॉक्स लग रहे थे, तो वहां एक पैटर्न नजर आता है। जी, जब मार्केट में किसी दिन बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो इस बात का कभी इम्कान होता है कि अगले दिन भी बड़ी तब्दीली आएगी। बेशक वो तब्दीली किसी भी सिमत में हो, एक बड़ा शॉक अपने पीछे मजीद शॉक्स छोड़ता है और इसी तरह पुरसुकून दिनों के बाद मुसलसल पुरसुकून दिन आने का इम्कान होता है। बिल्कुल, लेकिन लिनियर मॉडल्स इस क्लस्टरिंग को महज शोर या नॉइज समझते हैं। वो इसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है। फिर भी जब इन लिनियर मॉडल्स का आपस में मुकाबला करवाया गया तो इनकी कारकर्दगी को नापने के लिए रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसे हम RMSE कहते हैं, उसे पैमाना बनाया गया। जिस मॉडल का एरर सबसे कम होता है उसे बेहतर तस्वुर किया जाता है। इन सादा मॉडल्स में ऑटो रिग्रेसिव यानी AR1 मॉडल सबसे बेहतर साबित हुआ। इसने कम तरीन एरर दिया क्योंकि ये इंडेक्स के अपने ही पिछले दिन के डेटा पर इन्हिसार करता है, राइट? सही कहा, इसने अपने ही माजी के बिहेवियर को कुछ हद तक कैप्चर किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि AR1 ने भले ही बाकी लीनियर मॉडल्स को हरा दिया हो, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का नतीजा सबसे बुरा रहा। ये आखिरी नंबर पर आया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग दरअसल ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि किसी कंपनी की सेल्स डेटा या सप्लाई चेन की वॉल्यूम हो। लेकिन स्टॉक मार्केट, खुसूसन KSE 100 जैसी हाईली वॉलेटाइल मार्केट, किसी नर्म और पुरसुकून ट्रेंड लाइन पर थोड़ी चलती है। यहाँ तो अचानक गैप अप्स और गैप डाउन्स आते हैं ना। इस बात की निशानदेही करता है कि KSE 100 की वॉलेटिलिटी मुकम्मल तौर पर रैंडम नहीं है। इसका अपने गुज़श्ता कल से एक गहरा ताल्लुक मौजूद है। जी, लेकिन मसला वही आकर रुक जाता है कि जब मार्केट में कोई नॉन लीनियर शॉक आता है या वही वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग शुरू होती है तो AR1 भी बुरी तरह फेल हो जाता है। हमें किसी ऐसी मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत थी जो इन फैक्ट टेल्स और क्लस्टर्स दोनों को एक साथ हैंडल कर सके और साथ ही मार्केट के जज्बात को भी मैथमेटिकल वेरिएबल्स में ढाल सके। और अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी, क्योंकि यहाँ हम दाखिल होते हैं नॉन लीनियर मॉडल्स की एडवांस्ड दुनिया में। और इस दुनिया का ताज है गार्ज फैमिली। गार्ज यानी जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्कैडास्टिसिटी। लंबा नाम है लेकिन इसका काम बिल्कुल जादू जैसा है। नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये मॉडल्स बनाए ही इसलिए गए थे कि उन वजूहात को मैथमेटिकल शक्ल दी जा सके जो लीनियर मॉडल्स नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तहकीक के सबसे अहम हिस्से में गार्ज खानदान के 3 मशहूर मॉडल्स का आपस में मुकाबला करवाया गया। गार्ज M11, E-गार्ज 11 और पार्च, जिसे पार्च भी कहते हैं। यहाँ जो 11 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये मॉडल्स वेरिएंस का एक पिछला लैग और रेजिजुअल का एक लैग इस्तेमाल कर रहे हैं। KSE 100 जैसी डेली फ्रीक्वेंसी वाली मार्केट के लिए ये एक बेहतरीन अप्रोच मानी जाती है। ये मॉडल्स एसिमेट्रिक रिएक्शंस और हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस को पकड़ने में महारत रखते हैं। खुसूसन E-गार्ज और पार्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मार्केट में आने वाली गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। ये लेवरेज इफेक्ट वाली बात बहुत अहमियत के हामिल है। KSE 100 में अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई बुरी खबर आती है, मसलन सियासत में कोई बड़ा वाकया या इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, तो मार्केट बहुत तेजी से गिरती है और उसकी वॉलेटिलिटी अचानक आसमान पर पहुंच जाती है। पैनिक फैल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई उतनी ही अच्छी खबर आती है तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है और वॉलेटिलिटी में इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता।
اصل دنیا میں جب شیئر کی قیمتیں گرتی ہیں تو کمپنیز کی ایکویٹی کم ہو جاتی ہے، جبکہ ان کا ڈیٹ وہی رہتا ہے، جس سے ان کا لیوریج ریشو بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بڑھتا ہوا لیوریج انویسٹرز میں مزید خوف پیدا کرتا ہے۔ ای گارڈز ماڈل اس پورے خوف کے سائیکل کو، اس ایسیمیٹرک ری ایکشن کو اپنی ایکویژن میں شامل کرتا ہے، جو کہ لینئر ماڈل سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے یہ دیکھنا بہت دلچسپ تھا کہ ان ایڈوانسڈ ماڈلز میں سے KSE 100 کے لیے اصل ونر کون ثابت ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تحقیق دانوں نے ایک بہت ہی شفاف طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ڈیٹا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شروع کے 4007 دنوں کے آبزرویشنز کو ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور آخری 50 دن اور 120 دنوں کے ڈیٹا کو آؤٹ آف سیمپل فورکاسٹنگ کے لیے بچا کر رکھا گیا۔ آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹنگ واقعی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ماڈل پرانے ڈیٹا پر تو اچھا پرفارم کر ہی لیتا ہے، لیکن اس کی اصل آزمائش تب ہوتی ہے جب اسے بالکل انجان اور نیا ڈیٹا داخل کرنے کو دیا جائے۔ تو جب اس کڑے امتحان میں ان ماڈلز کو ڈالا گیا تو نتیجے نے واقعی حیران کر دیا۔ ان تمام پیچیدہ اور ایڈوانسڈ ماڈلز کی جنگ میں گارچ M11 نے باقی تمام لینئر اور نان لینئر دونوں ماڈلز کو بری طرح ہرا دیا۔ جی ہاں، چاہے پیش گوئی 50 دن کے پیریڈ کے لیے کرنی ہو یا 120 دن کے پیریڈ کے لیے، گارچ M11 نے لگاتار منیمم RMSE سکور حاصل کیا۔ یہ ماڈل صرف والیٹیلیٹی کلسٹرنگ کو ہی ایکوریٹلی فوکس نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس ماڈل کی ایک اور خصوصیت نے اسے کامیابی کے اس مقام پر پہنچایا۔ گارچ M میں جو M ہے اس کا مطلب ہے ان مین، اور یہ ان مین والا فیچر ہی گارچ M کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عام طور پر ماڈلز ریٹرن اور رسک کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن گارچ M کنڈیشنل ویریئنس یعنی وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے رسک کو ڈائریکٹلی ریٹرن کی بنیادی ایکویشن کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ میتھمیٹکلی یہ ماڈل KSOE انڈیکس کے ڈیٹا پر یہ ثابت کرتا ہے کہ رسک اور ریٹرن آپس میں گندے ہوئے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج نے واضح طور پر دکھایا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رسک اور ریٹرن کا ایک ڈائریکٹ پازیٹیو کنیکشن موجود ہے۔ اگر میں اس بات کو مزید آسان کروں تو یہ ماڈل دراصل فائنانس کے اس قدیم اصول کی تصدیق کر رہا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، زیادہ رسک زیادہ ریٹرن۔ بالکل، جب مارکیٹ میں کنڈیشنل ویریئنس یعنی انسرٹنٹی یا رسک بڑھتا ہے تو میتھمیٹیکلی اس انڈیکس کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن بھی بڑھنا چاہیے تاکہ انویسٹرز کو اس بڑھے ہوئے رسک کا معاوضہ مل سکے۔ یہ اب صرف ایک نظریہ نہیں رہا، KSE کے 16 سال کے ایکچول مارکیٹ ڈیٹا نے اس ماڈل کے ذریعے اسے میتھمیٹکلی ثابت کر دیا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ پارچ اور ای گارڈ جیسے ماڈلز نے بھی بہتر کارکردگی دکھائی تھی، خاص طور پر ایسیمیٹرک شاکس کو پکڑنے میں، لیکن اوورآل ایکوریسی اور منیمم ایرر کے پیمانے پر گارچ M ان سب پر سبقت لے گیا۔ تو اس سب ڈسکشن کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان تمام کمپلیکس ایکویشنز، RMSE سکورز اور فیٹ ٹیلز کا اصل زندگی میں اور مارکیٹ پریکٹسز میں کیا فائدہ ہے؟ اس مارکیٹ ریسرچ کی امپلیکیشنز عام سمجھ سے کہیں زیادہ گہری اور وسیع ہیں۔ اگر پالیسی میکرز، مارکیٹ ریگولیٹرز اور بڑے میوچل فنڈز چلانے والے پورٹ فولیو مینیجرز ان حقائق کو سمجھ لیں تو مارکیٹ میں ہونے والے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز رسک کو اسیس کرنے کے لیے روایتی اور سادہ لینئر طریقوں یا موونگ ایوریجز پر انحصار کرتے ہیں۔ اور جب وہ لینئر ماڈلز پر انحصار کرتے ہیں تو وہ دراصل مارکیٹ کی ٹیل رسکس یعنی اچانک آنے والے کریشز کو کمپلیٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑا فنڈ مارکیٹ کے ایکسٹریم رسک کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے تو نتیجہ ایک بڑے بلو اپ کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب مارکیٹ کریش کرتی ہے تو والیٹیلیٹی کلسٹرنگ کی وجہ سے وہ کریش اگلے دن مزید بڑھتا ہے۔ لینئر ماڈلز تو تب تک ریاکٹ ہی نہیں کرتے جب تک بہت دیر نہیں ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے اس تحقیق کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ گارچ ٹائپ ماڈلز کو رسک مینجمنٹ ڈیسیجنز کا لازمی حصہ بنانا چاہیے، خاص طور پر ڈیریویٹیوز مارکیٹ میں جہاں آپشنز اور فیوچرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ان انسٹرومنٹس کی قیمتیں طے کرنے میں وقت اور اسٹرائک پرائس کے ساتھ ساتھ صرف والیٹیلیٹی ہی وہ واحد ویریبل ہے جو پراپر پیش گوئی مانگتا ہے۔ اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گارچ M جیسے ایڈوانسڈ ماڈلز کو استعمال کر کے آپشنز کی قیمتیں طے کریں تو وہ ان اچانک آنے والے شوق سے خود کو بہتر ہیج کر سکتے ہیں۔ ہیجنگ کا بنیادی مقصد ہی ایکسٹریم ایونٹ سے بچنا ہوتا ہے۔
GuardChem چونکہ رسک اور ریٹرن کو ایک ساتھ ماڈل کرتا ہے، اس لیے یہ مارکیٹ کی ان ایفیشنسی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف بڑے انسٹیٹیوشنز کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ انڈائریکٹلی عام انویسٹرز کا سرمایہ بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ سسٹم میں اچانک کولیپس ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی معلومات ہیں۔ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کس طرح مارکیٹ کے ڈر، لالچ اور پینک کو نہ صرف کوانٹیفائی کر سکتی ہے بلکہ اس کی بنیاد پر آنے والے کل کی پیشگوئی بھی کر سکتی ہے۔ اس سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا کیوس بالکل بے ترتیب نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا آرڈر موجود ہے جسے GuardChem ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب رہا۔ تو چلیے آج کی اس گہری تحقیق اور ماڈلز کے اس جنگ کو سمیٹتے ہوئے ایک سوچی سمجھی بات چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر GuardChem جیسا ایک میتھمیٹیکل ماڈل پچھلے 16 سال کے KSE 100 ڈیٹا سے رسک اور والیٹیلٹی کی اتنی اچھی اور صحیح پیشگوئی کر سکتا ہے تو آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ ایک واقعی دلچسپ سوال ہے۔ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ان اسٹیٹسٹیکل ماڈلز کو مزید ایڈوانس بنا دیں گے تو کیا کسی دن اسٹاک مارکیٹ میں رسک کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا؟ یا پھر انسانی جذبات، ان کا اچانک پھٹنے والا ڈر اور لالچ ہمیشہ کسی بھی سپر کمپیوٹر کی کیلکولیشنز کو غلط ثابت کرنے کی طاقت رکھیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بے شک، انسانی رویہ اور آنے والی ٹیکنالوجی کا یہ مقابلہ دیکھنے والا ہوگا۔ ہمارے سننے والوں کی تجاویز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ مستقبل میں کن ٹاپکس یا کمپنیز پر ایسی ہی تحقیق پر مبنی کانٹینٹ دیکھنا پسند کیا جائے گا۔ آنے والی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔